پروونگ کہتے ہیں ہومیوپیتھک دوا بننے سے پہلے بعض زہروں کو جن کے متعلق مشہور ہے کہ خطرناک ہیں یا استعمال میں بھی آئے ہیں لیکن تفصیل معلوم نہیں کہ ہر عضو پر کیا اثر پڑتا ہے، ذہن پر کیا اثر پڑتا ہے، انہوں نے ان کو ہومیوپیتھک طریق پر ڈائلیوٹ کر لیا، یعنی اس کا ہلکا بہت ہی کمزور محلول تیار کر لیا۔ پوٹنٹائز کرنے کے بعد ابھی چھوٹی پوٹنسی تھی تو انہوں نے اپنے اوپر اس کو استعمال کرنا شروع کیا، بار بار کھانے لگے۔ تو ایک دفعہ جب کھایا جائے ایسا زہر تو رد عمل دکھاتا ہے اور اس کے برعکس جسم کو تیار کرتا ہے اس کے خلاف حملے پر۔ لیکن ہنیمن کے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ اگر بار بار تھوڑے وقت میں سے وہ چوٹیں ماری جائیں تو جسم اس سے کمزور ہونے کے باوجود اس سے مغلوب ہو جاتا ہے اور اس کی علامتیں ظاہر کرتا ہے، مگر اتنی خطرناک حد تک نہیں کہ جیسے اصل زہر بڑی مقدار میں دے دیا گیا ہو۔ اس لیے علامتیں معلوم ہو جائیں گی لیکن جسم کو کوئی گہرا خطرہ نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ حد سے زیادہ کوئی آدمی یہ کام کرتا چلا جائے۔ تو اس طریق پر انہوں نے بھی اور ان کے شاگردوں نے بھی جو دن بدن ان کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے تھے کثرت سے اپنی قربانی پیش کی، اور بے شمار زہر ایسے ہیں جو آج ہومیوپیتھی کتابوں میں دواؤں کے طور پر ملتے ہیں جن کا ان کی قربانیوں سے تعلق ہے۔ انہوں نے بہت ہی خفیف مقدار میں ان کو بار بار کھایا اور پھر ان کو ذہنی طور پر ہنیمن نے تیار کر دیا تھا کہ کن کن باتوں کا تم نے خیال کرنا ہے۔ مثلاً سب سے زیادہ اہمیت ہومیوپیتھک تشخیص میں ذہنی علامتوں کو دی جاتی ہے، اور ذہنی علامتوں سے مراد برین کی علامتیں نہیں بلکہ روح کے احساسات، جن کے ہم روح کے احساسات کہہ سکتے ہیں لیکن عام عرف عام میں ذہنی علامتیں کہتے ہیں۔ ہنیمن کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت مریض کی تشخیص میں ذہنی علامتوں کی ہے۔ اگر جسمانی علامتیں ذہنی علامتوں کے مطابق اس طرح ہو جائیں کہ کسی ایک زہر میں وہی ذہنی علامتیں پیدا ہوں جو جسمانی علامتیں پیدا ہوتی ہیں، تو پھر بے فکر اور بے تکلف ہو کر آپ ہومیوپیتھک میں وہ دوا اس کو دیں اور غیر معمولی طور پر اس کا جلدی اثر پڑے گا اور مکمل شفا ایک ہی دوا سے ہو سکتی ہے۔